نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے. جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں آپ کے سامنے جس مضمون پر اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں وہ مضمون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 31 ہے، 31. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اب یہ جو اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کو آگے لے کے چلوں اور چند کلمات عرض کروں، جو یہاں پر شرط بیان کی جا رہی ہے یا جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا نظریہ ہے اور ایک ایسی دولت ہے کہ کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، جس نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا ہے، معبود مانا ہے، چاہے وہ مسلک کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جماعت سے رکھتا ہو، اگر وہ تعلق باللہ کا انکاری ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کا انکار کرتا ہے، تو سرے سے اسلام کا ہی وجود نہیں رہتا. یعنی کوئی بھی شخص اس تعلق کا انکار نہیں کر سکتا. اللہ سے تعلق، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق. اب اسی چیز کو بیان کیا گیا. دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ جو کوئی بھی کرتا ہے اپنی زبان سے، وہ دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے. جیسے میں اگر کوئی دعویٰ کروں کہ میرے فلاں چیز میرے پاس ہے یا فلاں اختیار میرے پاس ہے یا میں فلاں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہوں، فلاں جگہ تک میری رسائی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہوگا. اس کو پروف کرنے کے لیے دلیل دینی ہوگی، ورنہ دعوے کا انکار کر دیا جائے گا. اب یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، اس دعوے پر سند مانگی جا رہی ہے اور سند بتائی جا رہی ہے کہ تم تو اپنی زبانوں سے کہتے پھرتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے، مگر اللہ رب العزت کس کی محبت کو قبول فرماتا ہے؟ کس کو اللہ یہ فرماتا ہے کہ تیری میرے ساتھ محبت ہے؟ تو فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل لے کر آؤ، سند لے کر آؤ، پروف کرو اس کو
اور کیا سند ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی ذات پاک کی اتباع کرو۔ کوئی بھی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو چھوڑ کر لاکھ دعویٰ کرے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ خود اس کی محبت کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق تبھی جڑے گا جب پہلے اس کا تعلق تیری ذات سے جڑے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت یہ وہ لوگ تھے میرے اپنے گھر میں کعبۃ اللہ کے اندر، میرے اپنے گھر کے اندر 360 بت رکھ کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ تو نہ مجھے جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، میری ذات سے تعلق کوئی نہیں تھا، تو انہیں تو میرا ہونا بھی آپ نے بتایا ہے۔ تو اگر یہ آپ کو چھوڑ کر میری طرف آئیں گے، قرآن مجید نے اسے ایک اور مقام پر منافقت کی علامت بیان فرمایا، منافقت کی علامت بیان فرمایا اس چیز کو کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کو چھوڑ کر براہ راست اللہ کے تعلق کی بات کرے، جو واسطہ رسالت کے بغیر توحید کا ذکر کرے، اسے منافق فرمایا۔ کہ آپ، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ جب ان لوگوں کو بلاتے ہیں تعالوا الی اللہ و الی الرسول، کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ جب آپ انہیں میری طرف اور اپنی طرف بلائیں گے تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی طرف نہیں جائے گا، میری طرف آئے گا۔ تو حضور کی ذات پاک کو چھوڑ کر جو براہ راست اللہ کی بات کرتا ہے، رب کائنات نے اس کو منافق کہا ہے۔ یہاں پر یہی مثال بیان فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تم دعویٰ کر رہے ہو، فاتبعونی، وہ محبت تبھی قبول ہوگی جب تم میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، ان کی اتباع کر لو، تو رب کائنات نے فرمایا کہ یحببکم اللہ، پھر تم نے اللہ سے کیا محبت کرنی ہے، اس محبوب کے پیچھے جو جو چلتا جاتا ہے رب خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہ ہے کہ بندہ محبت کرے اور ادھر یہ ہے کہ اللہ کی ذات محبت فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت نہایت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر اس اتباع کے حوالے سے میں چند ایک باتیں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ یاد رکھ لیں، اتباع کہا جاتا ہے پیچھے چلنے کو، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے فٹ مارکس کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، اس کو اتباع کہتے ہیں، پیروی کرنا۔ اب اس اتباع کے اندر اللہ رب العزت نے دراصل ایک بڑے ہی عظیم عقیدے کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ بدقسمتی یہ ہے اس امت کی کہ اس امت میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو گئیں اور ایسی چیزوں کا پرچار کیے جانے لگا اور ایسی چیزیں پڑھائی جانے لگیں اور ایسی چیزوں کو عقیدہ بنا دیا گیا جس کا سرے سے قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا سرے سے قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی شرط اور بنیاد رکھی، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم چاہے اور کسی کی بات کرو یا نہ کرو، کلمہ تو تم نے مجھے مانا ہے نا، مجھے معبود مانا ہے، رب میں ہوں، تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو ایک ہی کام ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے پیچھے چلو، ان کو فالو کرو۔ اب یہ پیچھے چلنے کے اندر راز یہ ہے کہ نہ تو کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، جو آگے بڑھے گا وہ پیچھے نہیں چل سکتا، اور نہ کوئی معاذ اللہ برابری کی بات کر سکتا ہے۔ آج برابری پر بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور بیان کیا جاتا ہے یا درس دیا جاتا ہے کہ سب برابر ہیں، بشریت ہے، ایک جیسے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے، ہمارے جیسے تھے، پیغام دے کے چلے گئے، ہزار باتیں کی جاتی ہیں، مگر قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی بنیاد ہی اس چیز کو رکھا کہ نہ میرے محبوب پاک سے آگے بڑھنے کی بات کرنا، کیونکہ میں رب ہوں اور میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہر کسی کو میں نے خلق کیا ہے، میں نے اپنی تخلیق میں اپنے بعد جسے بڑا بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء اور رسل میں بھی کوئی میرے محبوب کی برابری نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ سردار الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، تو جب انبیاء اور رسل میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تو اسے کس طرح کا امتی کہا جائے گا کہ جو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھے اور معاذ اللہ خود ان سے آگے جانے کی بات کرے یا ان سے بڑے ہونے کی بات کرے، اس کی نفی کر دی۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا کہ نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو، نہ برابری کی بات کر سکتے ہو، نہ ہم جیسا ہونا کہہ سکتے ہو، نہ ایک جیسا ہونا کہہ سکتے ہو۔ فرمایا خبردار، میں اپنی محبت قبول ہی تب کروں گا جب تمہیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا نصیب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہاں ایک بڑی بہت ساری مثالیں ہیں مگر ایک بڑی لطیف اور باریک مثال دیتا ہوں جس پر توجہ اور دھیان نہیں جاتا۔ وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اور آپ کا مزار مبارک بنایا گیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر، چونکہ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک اس حجرہ میں ہوا، اور یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی شان یہ رکھی ہے کہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے، یعنی ان کا لمحہ وصال آتا ہے، موت کا لمحہ، تو ان کا مزار مبارک وہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے کہ یہیں مزار بنے گا۔ تو آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حجرے میں ہوا۔ بخاری شریف میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز مجھے دیا کہ میری باری تھی، میرے گھر میں تھے، اور میرے سینہ مبارک کے اوپر آقا علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور آپ کا وصال ہوا، اور میرے حجرے میں ہی آپ کا مزار بنا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں کسی کی زوجہ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وصال ایسا ہوا ہو اور ان کے گھر، ان کے حجرہ میں مزار بنا ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وہ جسے چاہے جو چاہے نواز دے، اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عائشہ آدھا دین ہے، آدھا دین میری عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام کا مزار مبارک بنایا گیا، قبر انور بنائی گئی حجرہ مبارک کے اندر، پھر آقا علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا۔ تو جب ان کی قبر انور بنائی جا رہی تھی، یہ بات سمجھنے والی ہے جو مثال میں دینے لگا ہوں، کہ پیچھے چلنا اور برابری نہ کرنا اور آگے کا تو تصور ہی نہیں ہے، اسے صحابہ کرام نے کیسے سمجھا تھا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنانے لگے، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے بالکل ساتھ بن رہی تھی، اسی جگہ پہ ساتھ قبر مبارک بن رہی تھی، تو صحابہ کرام جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، سیدنا عثمان غنی شامل ہیں، حضور مولا کائنات شامل ہیں، جلیل القدر صحابہ وہاں موجود ہیں جن کی موجودگی میں یہ بن رہا ہے، تو ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے برابر نہیں بنائیں گے۔ آپ نقشے میں دیکھیے، آپ کو تصویریں نیٹ پہ مل جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اتنا نیچے کی طرف بنائی، اتنا نیچے کی طرف، یعنی پاؤں مبارک کی طرف، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک ہے وہ آقا علیہ السلام کے دل مبارک کے سامنے آتا ہے، یعنی قبر نیچے کی طرف ہے۔ آپ قبرستانوں میں دیکھیں قبریں بنی ہوتی ہیں، ایک لائن میں 1000 قبریں بنی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنا عقیدہ امت کو دکھا دیا کہ ذات تو بڑی بات ہے، ہماری غیرت کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہم قبر میں بھی آقا علیہ السلام کی برابری کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک نیچے کی طرف بنی، آپ اسے یوں سمجھیں کہ 1 فٹ نیچے ہے، آقا علیہ السلام کی مبارک ایسے اوپر اور پھر نیچے 1 فٹ۔ اور پھر صحابہ کرام کا ادب کا عالم یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی قبر کے برابر نہیں بنائی، اس سے 1 فٹ اور نیچے کی طرف بنایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم نے ویسے ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے ادب کا، مراتب کا، شان کا، عظمت کا جو اللہ نے کسی کو عطا کی اس کا خیال رکھا۔ تو یوں سٹیپس کے اندر 3 مزارات ہیں، آقا علیہ السلام کا مزار مبارک اوپر کی طرف، تھوڑا سا نیچے کی طرف بالکل ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تھوڑا سا اور نیچے کی طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
یہ 3 مزار مبارک، اور ایک مزار مبارک کی جگہ اندر خالی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کا وصال ہوگا تو ان کی قبر مبارک یہاں میری قبر کے ساتھ بنے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے پر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رب کائنات نے اپنی محبت قبول ہی تب کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ اللہ کی محبت ملتی ہی اسے ہے جسے میرے پیچھے چلنا آ جاتا ہے، جسے میری اتباع کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہ اتباع کیا چیز ہے، اس پر میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتباع فالو جب کیا جاتا ہے کسی کو، تو اس کے لیے قرآن مجید نے اطاعت کا لفظ بھی بولا ہے، اطاعت کرنا۔ اسی سے اگلی آیت کریمہ ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایک لفظ اطاعت کا آتا ہے طاعہ، اور ایک اتباع کا آتا ہے، ان دونوں کے اندر ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ جب انسان اطاعت کی بات کرتا ہے، صرف فالو کرنے کی اطاعت میں، تو اطاعت جب کسی کی جاتی ہے تو اطاعت ضروری نہیں ہے کہ جس کی جا رہی ہو اس سے آپ محبت بھی کرتے ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کرنے والوں کو دین سے باغی کہا جاتا ہے، یا دین کا غافل کہا جاتا ہے، یا معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انکار کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ صرف فالو کرنا ہی محبت ہے۔ نہیں، محبت ایک الگ چیز ہے، اور محبت ہی اصل ایمان ہے، اس کے بعد آگے فالو کرنے کی بات آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بات میں نے کیسے کہی، تو آپ روزمرہ کی مثال لے لیجئے۔ انسان کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کسی آدمی کے ساتھ جاب کرتا ہے، کسی جگہ پر بھی جاب کرتا ہے انسان، اس کو وہاں پر رہنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے کچھ رولز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے، ورنہ آپ کو فائر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ان رولز پر نہیں چلیں گے تو آپ کو بولیں فائر کر دیا جائے گا۔ اب آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہیں تو آپ ان کے سارے رولز کو فالو کرتے ہیں تاکہ آپ کی جاب اچھی چلتی رہے، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مگر اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ رول جس باس نے بنائے ہیں، جس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے بنائے ہیں، جس بڑے کسی 5-6 بندوں نے مل کر کسی باڈی نے بنائے ہیں، جن تھنک ٹینکس نے بنائے ہیں، ایمان سے بتائیے اس پوری کمپنی میں کام کرنے والے اس باس سے، اس رول بنانے والے سے محبت بھی کرتے ہیں؟ بولیے، وہ کیوں فالو کر رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ فالو نہیں کریں گے تو جاب ختم ہو جائے گی، نکال دیا جائے گا، فائر کر دیا جائے گا۔ وہ بنانے والے سے کوئی دل کا تعلق، بولیں، جس نے بنایا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اب سوال آتا ہے اتباع کا، تو اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اتباع فالو کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع اس محبت کا نام ہے جو فالو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے انسان کو۔ پھر انسان اس کو فالو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ دل سے کرتا ہے کیونکہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک صحابی کو، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کو دیکھا، وہ مسجد کے باہر دروازے پر گوشت کھا رہے تھے، گوشت کی ایک بوٹی کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ آرام سے کسی جگہ سائڈ کر بیٹھ کر کھا لیجئے، تو انہوں نے کہا خبردار مجھے مت روکو، میں نے یہاں اسی طرح مصطفیٰ کو کھاتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جگہ تشریف لے جا رہے تھے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی، جگہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر رک کر 2 نفل پڑھتے جاتے تھے، رستے سے ہٹ کر سائڈ پہ چلے جاتے، رائٹ لیفٹ ہو جاتے، آگے پیچھے جاتے، ڈھونڈ کر 2 نفل پڑھتے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کے لیے آیا تھا مکہ کی طرف، تو میں ہر اس نشان کو جانتا ہوں جہاں میرے مصطفیٰ نے 2 نفل ادا کیے تھے، میں ان کو ڈھونڈ کر اپنے مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرتا جا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے، جب مدینے سے مکے آؤ تو یوں نفل پڑھتے ہوئے آنا۔ تو وہ بھی فالو کر رہے ہیں، مگر اس فالو کرنے کا تعلق دل سے جڑا ہوا ہے، اس فالو کرنے کا تعلق بولیے دل سے جڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی مبارک انگلی سے اتاری اور اتار کر ایک طرف کر دی اور فرمایا کہ میری امت میں مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ مجلس ختم ہوئی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک صحابی نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس صحابی کو لا کر دے دی اور یہ کہا کہ یہ انگوٹھی گھر لے جاؤ، بیٹی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، وائف کو دے دینا، والدہ کو پہنا دینا۔ اس صحابی نے وہ انگوٹھی دوبارہ وہیں پھینک دی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اٹھاؤ اس کو لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، مگر اتباع کا تقاضا یہ تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے جس چیز کو میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے اسے میں اٹھا کے گھر کیسے لے جا سکتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرق ہے اطاعت اور اتباع کا، کہ جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک رول بنا ہے، ایک کمپنی میں ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ ہر رول کو فالو کرتے جا رہے ہیں، مگر باس سے محبت نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اور اتباع کی بنیاد اپنے دل کو اور محبت کو بنانا ہوگا۔ جب تک تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتے، تمہیں اتباع کی نعمت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر میں قرآن مجید کی ایک سند آپ کو دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے جو آپ کو مزید اس بات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ یاد رکھ لیجئے، اطاعت چونکہ میں نے کہا اور اتباع دونوں کا کام مطلب ہے فالو کرنا، مگر فرق کیا ہے کہ اطاعت میں ایسا انسان فالو کرتا ہے اور اس طرح پیچھے چلتا ہے کہ جس کی بات کو مان رہا ہے ضروری نہیں اس سے محبت کرتا ہو۔ مگر یاد رکھ لیں اتباع بندے کو نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک محبت نہ ملے۔ اس پر میں قرآن مجید کی دلیل دینے لگا ہوں، مگر اس کی ایک آسان مثال فرق آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ چونکہ قرآن مجید میں جب بھی یہ آتا ہے، اطاعت کا ذکر آتا ہے، اتباع کا ذکر آتا ہے، تو اس میں فالو کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ مگر اگر عربی لغت کے اندر دو الگ لفظ ہیں تو اس کے دو الگ معنی ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یاد رکھ لیں اطاعت تب کی جاتی ہے جب آپ کو کوئی حکم ملتا ہے۔ کوئی بھی بڑا ہے آپ سے، وہ آپ کو حکم دیتا ہے یہ کام کریں، آپ اس کام کو کر لیتے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بات یاد رکھیں، چاہے اس سے محبت ہے یا نہیں ہے، وہ بڑا ہے، وہ باس ہے، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ نے بات ماننی ہے۔ مگر اتباع کا عالم یہ ہے کہ اتباع چونکہ دل کی محبت کا نام ہے، تو اتباع اس لیول پر انسان کو لے جاتی ہے کہ انسان حکم کا انتظار نہیں کرتا کہ حکم ملے گا تو کچھ کروں گا۔ اس سے خبر ہوتی ہے کہ اب کیا حکم آنے والا ہے، اس سے خبر ہوتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، وہ کر گزرتا ہے، حکم بعد میں آتے ہیں۔ وہ یہ کام محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں سادہ مثال دے کے میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوست آ جاتا ہے، مہمان کوئی آپ گھر میں لے آتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا انکل کو پانی پلا دیجیے، انکل کو پانی پلائیے، وہ فوراً جاتا ہے، پانی کولڈ ڈرنک جو بھی ہے وہ لا کر آگے رکھ دیتا ہے۔ باپ کتنا خوش ہوگا اس نے میری بات کو، بولیے، مانا ہے، خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً خوش ہوگا، اچھی تربیت کی اولاد اچھی ہے، اس نے بات مان لی ہے۔ اب ایک رنگ اور بھی ہے، آپ دوست کو لے کر گھر پہنچتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اولاد سے کہیں کہ پانی لے کر آؤ، اولاد کو پتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اب وقت کون سا ہے، اب کام کون سا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے کہنے سے پہلے وہ پانی لا کر صرف کر دے تو ایمان سے بتائیں کون سا باپ زیادہ خوش ہوگا؟ خوش تو وہ بھی ہوگا جس نے کہا اور بیٹے نے سرو کر دیا، مگر ایمان سے بتائیں وہ کتنا خوش ہوگا کہ جسے کہنے کی ضرورت بھی، بولیے، نہیں پڑی۔ یہ اطاعت اور اتباع کا فرق ہے۔ جب حکم مل جائے اور انسان کرے اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور حکم ملنے سے پہلے ہی انسان کر گزرے اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ ہم تو حکم بھی نہیں مان رہے، ہم تو اطاعت والے بھی نہیں ہیں، بات ہم اتباع کی کرتے ہیں، پھر اللہ کی محبت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہمیں تو جو حکم ملے ہم نے وہ بھی پورے نہیں کیے، ہم نے تو اس سے آگے بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ امت رسوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں کہ اتباع کیا ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں ہجرت کے بعد، جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، فلسطین قبلہ اول۔ 18 مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے، مگر مکہ میں چونکہ کعبۃ اللہ ہے نا، چاروں طرف اس کے زاویے بنتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف مڑتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا، رخ ادھر ہی کرتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ مدینہ پاک میں یہ ممکن نہیں رہا تھا،
تو دل کرتا تھا کہ میں کعبہ کی طرف مڑ جاؤں جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے. کہ دوسرے پارے کی دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے یہ فلسفہ بیان فرمایا. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء. آقا علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار آپ کو دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا رب دیکھ رہا ہے. اور دل میں خواہش یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں کعبے کی طرف مڑ جاؤں، میں فلسطین کی طرف نہیں مڑنا چاہتا، میں ادھر مڑ کے نماز پڑھوں. اللہ نے نماز کے دوران حکم دے دیا محبوب پھر جائیے ادھر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے. مسجد قبلتین جن لوگوں نے دیکھی ہے بالکل اپوزٹ دو قبلے ہیں. جب آقا علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس طرف یہ منہ کر کے پڑھ رہے تھے، ادھر سے اٹھے سجدے سے، کسی کو کچھ نہیں کہا، نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں چیرتے چیرتے اس طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی. اب وہی آ گئی ہے، جبرائیل کا پیغام آ گیا ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، یہ تو صرف حضور جانتے ہیں. مگر جب صحابہ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور ادھر پھر گئے ہیں، تو صحابہ سارے کے سارے حضور کے پیچھے پھر گئے. انہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہی آ گئی ہے، انہیں کیا خبر، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ حکم آ گیا ہے، وہ سارے پھر گئے. اب اللہ نے اس کو کیسے بیان فرمایا دیکھیے، یہ آیت مبارکہ نمبر 143 ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، وہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے نا بیت المقدس، وہ ہم نے اس لیے کیا تھا، وہ ہم نے بنایا ہی اس لیے تھا. کس لیے؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ نماز کے دوران جب آپ اٹھ کے کعبہ پھیریں گے، رخ پھیریں گے، تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ صحابی اطاعت والے ہیں یا اتباع والے ہیں. الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لو یہ اتباع والے ہیں. انہوں نے حکم نہیں سنا، ان کو وحی کا نہیں پتا، انہیں نہیں پتا جبرائیل نے کہا کعبہ بدل جائے، مگر انہوں نے دیکھا کہ محبوب کعبے سے پھر گیا ہے، انہوں نے کعبے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے محبوب کے پیچھے اپنے چہرے پھیر دیے. قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا من یتبع الرسول، اور پھر فرمایا ممن ینقلب علی عقبیہ، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اتباع والا ہے اور کون پیچھے پھر جانے والا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو خود بیان فرمایا ہے کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ آسان کام نہیں تھا، یہ اسی کو وہی کر سکتا تھا جسے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. تو صحابہ کرام اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چہرہ پھیر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ حکم آ گیا ہے، ویسے نہیں ہوا، ورنہ وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے حضور جو چاہیں کریں، شاید ان کے لیے حکم ہو، ہم ایسا نہیں کرتے. مگر نہیں، وہ جانتے تھے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو وہی کریں گے، ہمارا دین ہی یہی ہے، ہمارا تو دین ہی یہ ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہاں پر ایک جملہ کہ اگر بات کو مکمل کرتا ہوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے یہاں واقعہ بیان کیا تھا، انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گواہی دے دی تھی کہ تمہارا سودا ان کے ساتھ ہوا ہے، حالانکہ وہاں موجود نہیں تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیوں دی؟ تمہیں کیا پتا میری اس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، تم تو وہاں نہیں تھے، تم نے گواہی کیوں دی؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک اونٹ کا سودا ہے، ایک اونٹ کی بات چل رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے میں نے لیا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں بیچا، ہماری ڈیل نہیں ہوئی، اس اونٹ کو کیوں نہ مانوں؟ میں نے تو آپ کے کہنے سے رب کو بھی مان لیا ہے. بتصدیقی کا یا رسول اللہ، حضور مجھے کیا خبر، مجھے اس بات کی گواہی تھوڑی دے رہا ہوں کہ آپ کی اس سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں تو اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بتصدیقی کا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کی صداقت کی گواہی دے رہا ہوں. تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ میرے لیے بغیر دیکھے گواہی دینے والے میں بھی تیرے لیے ایک نیا اصول بنا دیتا ہوں. یہ ہے اتھارٹی جو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، جسے مقام رسالت کہتے ہیں، جسے عظمت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے اتھارٹی آف محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب کوئی معاملہ ہو، کوئی ڈیلنگ کرنی ہو، دو گواہ بنایا کرو، دو بندوں کو وٹنس لے لیا کرو، گواہ بنایا کرو. قرآن مجید نے اصول دے دیا. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اس نے میرے لیے گواہی دی ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، قیامت تک کی آیت قرآن میں موجود رہے گی، مگر میں اس کو الگ کرتا ہوں، جدا کرتا ہوں، اس کا کیس سب سے منفرد کرتا ہوں.
جس جگہ میرا خزیمہ گواہی دے دے گا کبھی دوسرا گواہ مت ڈھونڈنا، میں اس ایک کو 2 کے برابر کرتا ہوں، میں اس ایک کو 2 کے برابر کرتا ہوں۔ نہ اللہ نے کوئی قرآن اتارا کہ میں 2 کہہ رہا ہوں آپ 1 کہتے ہیں، نہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ 2 کہہ رہا ہے تو آپ کیسے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ قرآن بھی اسی زبان سے سنا ہے اور یہ فرمان بھی اسی زبان سے سنا ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اتباع تو تقاضا اس چیز کا کرتی ہے، اس مضمون کو انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے کو مکمل کر لیں گے۔ اتباع تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم ابھی نہیں آیا وہ بھی کر کے دکھایا جائے، پتہ ہو کہ محبوب کا منشا کیا ہے، پتہ ہو کہ دین چاہتا کیا ہے، پتہ ہو کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، پتہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس عمل سے خوش ہوتے ہیں، پتہ ہو کہ دین کی عزت کس بات سے ہے، پتہ ہو کہ اسلام کیا چاہتا ہے، وہ بھی کر کے دکھائے انسان۔ مگر ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ جو حکم ہمیں ملے ہوئے ہیں ہم وہ بھی کر کے نہیں دکھاتے، تو ہم تو ابھی اطاعت والے بھی نہیں بنے۔ اطاعت کے بعد اتباع آئے گی، اور جسے اتباع ملے گی اسے اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، تو یہ نہ کہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اگر تو اتباع کر رہا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ ہو کر خود تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے، اور حضور کے تعلق میں جینا اور مرنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔